مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہر عورت کو کیا تعلیم کا حق حاصل ہے؟ نہیں ہے، لیکن 2 کروڑ ایک اور پاپا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہر عورت ہے کیا وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہے؟ نہیں گزار سکتی۔ یہ ایک بیسک رائٹ ہے جو ہر انسان کو ہونا چاہیے، تو خواتین کو نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور یہاں پر عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے انہیں نہیں دیے جاتے۔ تو اگر یہ خواتین باہر نکلی ہیں، انہیں اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، انہیں اپنے لیے کوئی حقوق چاہیے، تو آئی تھنک آواز اٹھانے کا، اپنے مطالبہ آگے رکھنے کا حق جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں سب کو ہوتا ہے، تو خواتین کو بھی ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ہماری ساتھی کلیگ ایک جرنلسٹ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو اس وقت خواتین مارچ کر رہی ہیں، کیا ان کو ان کے پراپر حقوق نہیں مل رہے، ان کے حقوق جو سلب ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو خواتین سراپا احتجاج ہیں، جو مارچ کیا جا رہا ہے، آپ بیسکلی خاتون کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ تو بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور یہاں پر عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے انہیں نہیں دیے جاتے۔ ایون کہ وہ حقوق جو انہیں اسلام نے تفویض کیے ہیں بعض اوقات وہ بھی انہیں نہیں دیے جاتے بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ تو اگر یہ خواتین باہر نکلی ہیں، انہیں اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، انہیں اپنے لیے کوئی حقوق چاہیے، تو آئی تھنک آواز اٹھانے کا، اپنے مطالبہ آگے رکھنے کا حق جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں سب کو ہوتا ہے، تو خواتین کو بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ باہر نکلی ہیں اپنے حقوق کے لیے، کچھ چاہ رہی ہیں، کچھ مانگ رہی ہیں، تو آئی تھنک اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے پوسٹر پکڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو سلوگنز ہیں، وہ تھوڑے سے اس ریاست جو اسلامی ریاست ہو، مشرقی معاشرہ ہو، اس کے لیے تھوڑا سا اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر وائلیشن ہی پیدا ہوگی؟ سوسائٹی کے اندر آئی تھنک ایک سلوگن سے تو وائلیشن پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈیفینیٹ میں سمجھتی ہوں کچھ سلوگنز ایسے ہیں جو نیگیٹو بھی ہیں، کچھ پازیٹیو بھی ہیں، لیکن اگر سلوگنز کی بات کریں تو پہلے کے مقابلے میں جو پیچھے ہم عورت مارچ دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس دفعہ خواتین نے جو سلوگنز اٹھائے ہوئے ہیں وہ مجھے پہلے کی نسبت زیادہ سینسیبل اور ریلیونٹ لگ رہے ہیں، جو کہ ہماری اسلامی تعلیمات اور سوسائٹی سے بھی تھوڑے ریلیونس میں ہیں۔ 2023 کی جو مردم شماری ہے، اس کے سٹیٹ اگر دیکھیں تو پاکستان میں مرد اور خواتین کی جو تعداد ہے وہ برابر ہے۔ جب تعداد برابر ہے تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں؟ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ جو خواتین کے لیے وہ ڈومیسٹک وائلیشن ہو، اس کے لیے جو ہے وہ آئین سازی ہو رہی ہے، خواتین کی جو اوپر تشدد ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہے، جائیداد کے حصے کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو پھر یہ اتنا مارچ کرنا اور سب کچھ کرنا؟ اچھا دیکھیں، ہم سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہر عورت کو کیا تعلیم کا حق حاصل ہے؟ نہیں ہے، لیکن 2 کروڑ ایک اور پاپا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہر عورت ہے کیا وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہے؟ نہیں گزار سکتی۔ یہ ایک بیسک رائٹ ہے جو ہر انسان کو ہونا چاہیے، تو خواتین کو نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں، تو اگر اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن کیا جو ہماری اس وقت ریاست ہے یا حکومت ہے، ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو یہ ڈومیسٹک وائلیشن ہے یہ کنٹرول ہو سکے، خواتین کو ان کی جائیداد کے اندر حصہ مل سکے، اور جو باقی ریپ کے کیسز ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ دوسری اگر ہم ریاستوں کی بات کریں تو وہاں پہ معاشروں میں ڈکریز ہو رہے ہیں۔ یورپ کی بات کریں یا باقی سینٹرل ایشیا کی بھی ایون بات کریں تو وہاں پہ بھی ریپ کے اتنے کیسز نہیں جتنے پاکستان میں۔ اچھا گورنمنٹ کی سطح پر اگر ہم بات کریں تو وہ گورنمنٹ تو یہی کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لیجسلیشن اس کے لیے کی جائے اور اس پر جو ہے امپلیمنٹیشن بھی کروایا جائے، لیکن بطور ایک سوسائٹی اور بطور ایک اسلام کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہر انسان کا اپنا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی جو اخلاقی تربیت کرے، ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے۔ بطور معاشرہ آئی تھنک جو ہے وہ ہمیں اپنی اخلاقی تربیت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، اور یہ آئی تھنک یہ ہم سب کا فرض ہے۔ آخر میں کیا ایسے حکومت سے کیا ایسا مطالبہ کریں گے یا سوسائٹی کو ایسا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سوسائٹی کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں خواتین اور مرد جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور سوسائٹی کے ہر انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا وہ حق ہونا چاہیے جو اسے اسلام نے دیا ہے۔ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور یہاں پر عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ اس طرح سے انہیں نہیں دیے جاتے۔ ایون کہ وہ حقوق جو انہیں اسلام نے تفویض کیے ہیں بعض اوقات وہ بھی انہیں نہیں دیے جاتے بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ تو اگر یہ خواتین باہر نکلی ہیں، انہیں اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، انہیں اپنے لیے کوئی حقوق چاہیے، تو آئی تھنک آواز اٹھانے کا، اپنے مطالبہ آگے رکھنے کا حق جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں سب کو ہوتا ہے، تو خواتین کو بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ باہر نکلی ہیں اپنے حقوق کے لیے، کچھ چاہ رہی ہیں، کچھ مانگ رہی ہیں، تو آئی تھنک اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے پوسٹر پکڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو سلوگنز ہیں وہ تھوڑے سے اس ریاست جو اسلامی ریاست ہو، مشرقی معاشرہ ہو، اس کے لیے تھوڑا سا اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر وائلیشن ہی پیدا ہوگی؟ سوسائٹی کے اندر آئی تھنک ایک سلوگن سے تو وائلیشن پیدا نہیں ہو سکتی،
क्योंकि डेफिनेट मैं समझती हूँ कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं जो नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, लेकिन अगर स्लोगन्स की बात करें तो पहले के मुकाबले में जो पीछे हम औरत मार्च देखते हैं उसके मुकाबले में इस दफ़ा ख़वातीन ने जो स्लोगन्स उठाए हुए हैं वो मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा सेंसिबल और रेलेवेंट लग रहे हैं, जो कि हमारी इस्लामी तालीमात और सोसाइटी से भी थोड़े रेलेवेंस में हैं। 2023 की जो मरदमशुमारी है उसके स्टैट अगर देखें तो पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन की जो तादाद है वो बराबर है। जब तादाद बराबर है तो आप कहाँ समझते हैं कि इनके जो हकूक़ हैं वो सलब किए जा रहे हैं? फिर हर गुज़रते दिन के साथ जो ख़वातीन के लिए वो डोमेस्टिक वायलेशन हो उसके लिए जो है वो आइन साज़ी हो रही है, ख़वातीन की जो ऊपर तशद्दुद है उसके हवाले से हो रही है, जायदाद के हिस्से के हवाले से हो रही है, तो फिर ये इतना मार्च करना और सब कुछ करना। अच्छा देखिए, हम सब एक ही माशरे का हिस्सा, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हर औरत को क्या तालीम का हक हासिल है? नहीं है, लेकिन 2 करोड़ एक और पापा आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हर औरत है क्या आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती है? नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती है? नहीं गुजार सकती। ये एक बेसिक राइट है जो हर इंसान को होना चाहिए, तो ख़वातीन को नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तो अगर उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन क्या जो हमारी इस वक्त रियासत है या हुकूमत है उनको क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जो ये डोमेस्टिक वायलेशन है ये कंट्रोल हो सके, ख़वातीन को उनकी जायदाद के अंदर हिस्सा मिल सके, और जो बाकी रेप के केसेस हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, बल्कि दूसरी अगर हम रियासतों की बात करें तो वहाँ पे माशरों में डिक्रीज़ हो रहे हैं। यूरोप की बात करें या बाकी सेंट्रल एशिया की भी इवन बात करें तो वहाँ पे भी रेप के इतने केसेस नहीं जितने पाकिस्तान में। अच्छा, गवर्नमेंट की सतह पर अगर हम बात करें तो वो गवर्नमेंट तो यही कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेजिस्लेशन इसके लिए की जाए और उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया जाए, लेकिन बतौर एक सोसाइटी और बतौर एक इस्लाम के मुसलमान होने की हैसियत से ये हर इंसान का अपना भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी जो अखलाकी तरबियत करे, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की, अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करें। बतौर मुआशरा आई थिंक जो है वो हमें अपनी अखलाकी तरबियत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और ये आई थिंक ये हम सब का फ़र्ज़ है। आखिर में क्या ऐसे हुकूमत से क्या ऐसा मुतालबा करेंगे या सोसाइटी को ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सोसाइटी को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि देखिए, ख़वातीन और मर्द जो है वो सोसाइटी का हिस्सा हैं, और सोसाइटी के हर इंसान को जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का वो हक़ होना चाहिए जो उसे इस्लाम ने दिया है।